بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لب کشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وبہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے بعد جو دوسرا مہینہ جس کی ابتدا ہو چکی ہے اسے ماہ صفر المظفر کہتے ہیں۔ یہ ماہ صفر المظفر اپنے دامن میں بھی بڑی عظیم ہستیوں کی یادوں کو سمیٹے ہوا ہے۔ یہ وہی ماہ مبارک ہے جس کی ابتدا ہوتے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے، عرس منایا جاتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کی 25 تاریخ کو، 25 صفر المظفر کو پورے عالم سنیت میں جن کا ڈنکا بجتا ہے، جنہوں نے اپنا پورا وقت، اپنی صبح و شام، دن و رات اللہ و رسول کے دین کے فروغ و بقا کے لیے گزار دیا ہے، ان سے میری مراد حضرت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کا عرس بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اور عوامی سطح پر جو ہمارے لیے سب سے معزز، محترم، مکرم، جن کی محبت کے بنا ہمارا ایمان ادھورا ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، سمجھیے کہ محرم میں عمومی طور پر حضرت امام حسین کا ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن حضرت امام حسن کی شہادت کو بھی ہم نہیں جانتے، ان کی سیرت کو بھی نہیں جانتے۔ اسی ماہ مبارک کی 28 تاریخ کو، یعنی ماہ محرم میں 10 تاریخ کو برادر اصغر نبی کے چھوٹے نواسے، چھوٹے شہزادے حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، اور اس مہینے میں ماہ صفر میں حضرت امام حسن، جو کہ سر مبارک سے لے کر سینے مبارک تک حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب کوئی آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو جب یاد آیا کرتی تھی، وہ بے چین و بے اختیار ہو جایا کرتے تھے، تو حضرات حسنین کریمین کو سامنے بلایا کرتے، اور ان کے دیدار سے ان کے دل کو قرار آ جایا کرتا تھا کہ آدھا مجسمہ نبی کریم کی طرح تھا، اور کمر سے پیر تک حضرت امام حسین کا نبی کی طرح تھا۔ گویا کہ حضرت امام حسن و حسین کی ذات ایسی ذات ہے کہ دونوں کو جب یکجا کرتے ہیں تو پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ ہمیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے باب کو پڑھنا چاہیے، اور اس سیرت کے باب کو جب آپ پڑھیں گے تو سخاوت کا اور آپسی انتشار سے بچنے کا جو معاملہ رہا ہے، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، وقت قلیل ہوتا ہے، آپ حضرات بھی لیٹ سے آتے ہیں، میرے ساتھ بھی کبھی کبھی مشکل ہے، لیٹ ہو جاتا ہوں، لیکن امام حسن کی سیرت جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے اندر آپسی بھائی چارگی، اخوت و محبت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، چاروں خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، ان کے طریقے پر آپ خلافت کو لے کر چلے۔ محض 6 مہینے تک آپ کی خلافت رہی، اس کے بعد آپ سے خلافت کا مطالبہ کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے مانگا، ڈیمانڈ کیا۔ حضرت
امام حسن مجتبی کے پاس مکمل اختیار تھا، ہزاروں لوگ آپ کے اشارے پہ جان بھی دے سکتے تھے، قتل و جدال ہوتا، لڑائی جھگڑا ہوتا، لیکن آپ نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا کہ محض اختیارات حاصل کرنے کے لیے، تخت اسلام حاصل کرنے کے لیے ہم آپس میں بھائی چارگی کو ختم کریں اور ایک دوسرے مسلمان کے لیے تلواریں آپس میں نکلیں، لہذا آپ نے خلافت کے منصب سے ریزائن، استعفیٰ دے دیا اور یہ سپرد کر دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کی مکمل سلطنت، اسلام کی مکمل سلطنت جو وسیع و عریض تھی، کئی لاکھ مربع میل میں تو حضرت عمر فاروق کے ہی زمانے میں آ چکی تھی، اس کے بعد کچھ کی توسیع ہوئی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، اس کے بعد اور زیادہ توسیع ہوئی مولا علی کے زمانے میں۔ یہ اتنا لمبا چوڑا رقبہ جو بادشاہت کا تھا، شہنشاہیت کا تھا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا صرف یہ سوچ کر کہ آپسی مسلمانوں میں تنازع نہ پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمیں امام حسن مجتبی، ہم نعرہ لگاتے ہیں یا علی یا حسن یا حسین، لیکن یہ یا علی یا حسن یا حسین ان کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت امام حسن نے امت کی سلامتی اور بقا کے لیے اتنے بڑے منصب سے استعفیٰ دے دیا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک بالشت زمین کے لیے ایک دوسرے کی جان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پروپگنڈا ایسا تیار کرتے ہیں کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود بھی ہم اسے جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے دمشق کے بازار میں لوگوں نے سچائی بیان نہیں کی، یہ نہیں بیان کیا کہ یہ نبی کے نواسے ہیں جنہیں ہم شہید کر کے لائے ہیں، بلکہ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حکومت کا باغی ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی کا حق مارنے کے لیے، حق تلفی کرنے کے لیے، وہ حق پر ہے یہ جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے صحابہ کرام نے حضرت امام حسن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک پہ بٹھایا کرتے تھے، یہ نبی کے گود میں نبی کے پروردہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی سیرت کو پڑھا جائے اور اپنی زندگی میں اس کو ڈھالا جائے۔ یقین جانیے کہ جس دن آپ نے نبی اور صحابہ کرام حضرات حسنین کریمین کے کردار کو اپنا لیا تو آپ کا وقار بھی بڑھ جائے گا اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔